الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہماری نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں کہ وہ نظر بندی تو ختم ہو گئی جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا شریب ابی طالب نے، تو وہ بلا تو ٹل گئی، لیکن واپس آئے تو کچھ ہی دن گزرے تھے تو ابو طالب بیمار پڑ گئے، حالت بہت نازک ہو گئی اور قریش کو لگا کہ اب تو یہ ان کی موت قریب ہی ہے، تو ہم جا کے ان کے سامنے ہی کوئی فیصلہ کر دیں ابو طالب ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خیر ابو طالب بستر مرگ پر پڑے آخری سانس لے رہے ہیں، ذرا آ جائیں اس ماحول میں آ جائیں کہ وہ چارپائی پہ آخری دم ہیں اور آخری وقت ہے، اور قریش کے سردار پہنچ کے کہتے ہیں ابو طالب ہمارے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، لیکن ہماری تمنا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کے بارے میں بھی کوئی انصاف کریں اور اسے کہہ دیں کہ نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں گے۔ ابو طالب پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو قریش کیا کہہ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ خاموشی سے سن کے صرف اتنا کہا آپ لوگ صرف ایک فکرہ کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش بڑے مزے سے بولے ہاں ہاں بولو بولو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ وہ تو سنتے ہی غصے سے تلملا اٹھے اور کہنے لگے کہ چلو 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 یہ شخص تو تمہاری بات ماننے کا نہیں ہے، اب اس کے ساتھ جو کرو جو بھی کچھ ہوتا ہے کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے کہا کہ آپ ایک فکرہ کہہ دیجئے۔ چچا کو کہا تو میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے دوں۔ وہ تو چلے گئے نا، اب آپ اپنے چچا کے اوپر وہ ہیں کہ چچا آپ تو کہہ دیں، صرف اتنا کہہ دیں لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے سکوں گا۔ چچا نے جواب دیا کہ اہل عرب طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ ابو طالب تو موت سے ڈر گیا، بھتیجے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور مان لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے بہت محبت تھی، بہت چاہ تھی، لیکن وہ اسلام نہیں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر رہ گئے، دل کو بڑی سخت چوٹ لگی۔ ابو طالب بھی مر گئے، اس کے بعد ایک اور سانحہ، کچھ دن ہی کے بعد دوسرا سانحہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ با وفا بیوی، دکھ درد کی سانجھی، پیار محبت کا دریا، اور وہ جو ہر لمحے ہر پریشانی میں سکون پہنچاتی تھیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جی، وہی جن کو رب نے خود سلام بھیجا اور جنت میں موتیوں کے محل کا مژدہ سنایا۔ یہ دونوں ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موت ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا۔ افسوس کہ ابو طالب بھی جا چکے اور اب میدان خالی ہو گیا قریش مکہ کے لیے۔ نرمی اور رحم دلی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ اب ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی نے بکری کی اوج لا کر ڈال دی، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی، اور ابو لہب کا تو کہنا ہی کیا، اس کا تو کیا رنگ تھا، وہ تو ابو طالب کی وفات تک ہی تھا، اس کے بعد تو اس نے اور بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگ گیا، اور اس کی بیوی تو سورہ لہب کو یاد کر لیں۔ ابو جہل وہ رات دن گھات میں رہتا، اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا، گنڈوں کو اشارہ کر دیتا، وہ بدتمیزیاں کرتے۔ بہرحال یہ ساری تکلیفیں
سہ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی درد و حسرت کے ساتھ بار بار فرماتے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش نے مجھے کبھی نہ ستایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور زبانوں کے تیر جگر میں پیوست ہو رہی ہیں۔ پیاری بیوی کا صدمہ، چچا کی موت کا صدمہ، اور مسلمان ابھی بہت تھوڑے گنتی کے اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر، ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اب مسلمان جو خواتین اسلام لے آئی ہوئی تھیں وہ بھی پریشان تھیں کہ یہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاؤں کی یلغار ہو گئی ہے، تو وہ بڑا دل ان کا رنجیدہ ہوتا۔ چنانچہ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں۔ بولی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ کوئی خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی نہ ملے لیکن سکون تو کچھ نصیب ہوگا، کچھ تو دل کا بار ہلکا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، گھر میں دو کم سن بچیاں ہیں، صاحبزادیاں، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ مسئلہ تو پریشان کن تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے فرائض کے لیے بھی باہر تشریف لے جانا پڑتا، اور گھر میں بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، بچیاں بے سہارا ہیں۔ تو یہ سارے مسائل دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ بولی کہ کنواری بھی مل سکتی ہے اور چاہیں تو شوہر آشنا بھی مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا خولہ نے کہ سب سے زیادہ حق تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا ہے، اور شوہر آشنا کون؟ زما کی بیٹی سودا۔ آپ پر ایمان لائی ہیں اور ساری باتیں خوشی تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں ان کے شوہر بھی تھے، وہاں سے واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ دونوں کے لیے بات کرو۔ خیر خولہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب سے بات کرو۔ تو والد صاحب سے بات کی اور وہ تو مبارک خبر تھی ان کے لیے۔ والد نے خبر سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اس جوڑے کا کیا کہنا۔ پھر خولہ رضی اللہ عنہ ام رمان رضی اللہ عنہ کے گئیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھیں۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کہا کہ زہ نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش رسول خدا عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ام رمان نے کہا، واہ واہ کتنی مبارک تقریب، ذرا ٹھہرو ابو بکر بھی آ جائیں۔ خیر وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بڑی خوشی سے اس برکت کا خیر مقدم کیا، اور اس طرح حضرت خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سودا رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے کرا دی۔ شادی سے ساتھیوں کا تعلق آپ سے زیادہ اور استوار ہو گیا، دونوں نکاح ہو گئے، اور سودا رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئیں، مگر عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چھوٹی تھیں، اس لیے چند سال بعد رخصت ہوئی۔ انشاءاللہ یہ آخر پہ ہم امہات المومنین کے حوالے سے بھی یہ ساری تھوڑا تھوڑا تعارف کروائیں گے کہ شادیاں ہوئیں تو کیوں ہوئیں، کیا وجوہات تھیں، تاکہ ہمیں یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ شادیاں کس مقصد کے لیے کی گئیں اور کیسے کی گئیں۔ بہرحال جی، نبوت کا 10واں سال تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سختیوں سے تنگ آ گئے ہوئے تھے، بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف روانہ ہوئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے۔ بے چینی میں تنہائی بھی ہو، بیوی کا ساتھ بھی نہ ہو، چچا کا ساتھ بھی چھوٹ گیا، دل پہ کیا بیتی۔ ذرا ان مسائل کو اپنے اوپر طاری کریں نا، کہ مسائل ہی مسائل ہیں، چاروں طرف ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، جو غریب بیچارے ایمان لاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔
خیر طائف پہنچے لیکن وہاں بھی معاملہ برعکس، بالکل ہی برعکس نکلا۔ انہوں نے تو اوباشوں نے بہت ہی بے دردی سے اتنے پتھر برسائے کہ پائے مبارک زخمی ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر گئیں، اور جب آپ نڈھال ہو جاتے، پتھر کھاتے کھاتے بے دام ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو پھر بھی ترس نہ آتا۔ وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اتنی بے بسی کہ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے گڑ گڑانے اور اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آ جائیں۔ یا رب العالمین، خدایا میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقوفی کی فریاد تو جسے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا کسی بیگانے کے؟ آپ یہ دیکھیں اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ میں دعاؤں پہ ہی مطلب وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ ایک ایک لفظ سے دکھ اور فرما برداری کا اظہار ہو رہا ہے۔ دکھ بھی ہے لیکن فرما برداری بھی ہے، غم و الم سے نڈھال ہیں۔ آپ دیکھیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ فرشتے آ گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب اس طرح بے چارگی سے دعائیں کی ہیں تو فرشتے آ گئے کہ آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو انہی دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ تو کیا کیا؟ معاف بھی کر دیا۔ مسائل آئے، اللہ نے دل کو تسلی دی تو عفو و درگزر سے کام لے لیا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی۔ جب اللہ دلوں کو تسلی دے دیتا نا تو رنج و علم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب حسن ظن ہوتا ہے کہ میرا رب سارے میرے کام کرے گا، تو پھر انسان اس امید پہ معاف بھی کر دیتا ہے، سب کو عفو و درگزر سے کام لے لیتا ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ جب ہم اسے مانگتے ہیں تو وہ دلوں کو جو تسکین دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے، تو وہ سارا لوڈ اللہ پہ ڈال کے ہم ایسے فارغ الفکر کہہ لیں ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جی، قریش نے جو طائف میں ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ حال، وہ سارا ان کو معلوم ہو گیا ہوا تھا کہ آپ کو وہاں کس طرح کی ناکامی ہوئی ہے اور انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اب انہوں نے باہم مل کے قسمیں کھائیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اس کو مار نہ لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ قریش کی سازشیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اتفاق ایسا کہ راستے میں کچھ لوگ مل گئے اور ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے تو قریش کے یہ ارادے اور منصوبے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا قریش کو میرا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ وہ جا کے اخنس سے ملا، اس نے کہا میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے۔ وہ پھر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ذرا عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ مجھے امان دے سکتے ہو تاکہ میں آزادی سے اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دے سکتا، اس نے بھی انکار کر دیا کیونکہ میں نہیں دے سکتا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار پھر زحمت اٹھاؤ، عدی کے بیٹے متم کے پاس جاؤ۔ متم کے پاس گیا اور اس نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیں گے؟ یہ متم نے غزوہ بدر سے پہلے وفات پائی تھی، اس وقت وہ ابھی اسلام نہیں لایا ہوا تھا۔ خیر متم کے پاس گئے تو متم نے کہا ہاں ضرور آئیں۔ متم خود بھی تیار ہوا، بیٹے بھتیجوں کو بھی تیار کیا، اور مکہ میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم سب نے جنگی لباس پہن لیے، اور قریش ابو جہل بھی وہاں موجود
بہرحال جی وہ آگے لیں جی، متن نے امان دے دی اور اس نے کہا آپ ضرور آ جائیں۔ اور جب صبح ہوئی تو متم خود بھی تیار ہوا، بیٹے بھتیجوں کو بھی، سب کو جنگی لباس اور کمر میں تلواریں، ہاتھوں میں برچیاں لے کے کعبہ کی طرف بڑھے کہ اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو ہم نبٹ لیں گے۔ ابو جہل بھی موجود تھا وہاں۔ جب آیا متم آیا تو ابو جہل نے پوچھا کہ متن تم نے امان دی ہے یا ایمان لائے ہو؟ متم نے کہا کہ امان دی ہے۔ ابو جہل نے تو ٹھیک ہے، جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دے دی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور متم نے امان دے دی تو کوئی کچھ نہیں بولا۔ آپ سیدھے طواف کی غرض سے کعبہ گئے اور وہاں جا کے عبادت کی، طواف کیا۔ اور اب قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے اور ان کی بستیوں میں جا جا کے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب ایک اور واقعہ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ در واقعہ، واقعہ کے اوپر واقعہ ہوتا جا رہا ہے اور کس قدر پریشان کن۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہند، جو ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں، 10واں سال ہے نبوت کا، رجب کا مہینہ، اور ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی، آپ اسی وقت اٹھ گئے اور ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہی پڑھی تھی نا تمہارے ساتھ، تم نے تو دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ اب ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بنی ہوئی ہیں کہ عشاء کی نماز آپ نے میرے ساتھ پڑھی ہمارے گھر میں، پھر درمیانی شب بیت المقدس میں پڑھی اور اس وقت پھر ہمارے ساتھ پڑھی، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ پاس آ کے بیٹھ گئی اور بولی ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ آئیں ذرا ہم بھی ام ہانی کے ساتھ بیٹھ کے سوچتے ہیں، تصورات میں وہ باتیں سنتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے دلوں کی کیفیت اور ان حالات میں آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا۔ اور میں تو یہ جب سوچتی ہوں نا، میں اس سے نکلتی ہوں کہ میں ام ہانی کے تصور میں سے اٹھ کے بیٹھی ہوں، واپس آئی ہوں اسی ماحول میں جس میں میں اب بیٹھی ہوں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم ایمان لاتے کہ نہ لاتے، کیونکہ آج تو کانکرڈ بھی ہو نا تو ہم کہیں کہ جی گھنٹے میں امریکہ سے ہو کے واپس آ گیا، تو ہم یقین نہیں کریں گے، حالانکہ یہ سائنسی ایجادات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پورا علم ہے۔ اور پھر میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آج کے زمانے میں دجالی فتنے ہیں، امام مہدی آئیں گے، میڈیا کی اتنی یلغار ہے کہ وہ برائی کو نیکی کے روپ میں دکھاتا ہے اور نیکی کو برائی کے روپ میں دکھاتا ہے اور ہم یقین کر لیتے ہیں، تو ہمارے ایمانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے۔ آئیں ام ہانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ام ہانی نے کہا آئیں ذرا میرے پاس بیٹھیں اور مجھے اب تفصیل اس سے بتائیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ام ہانی، میں سو رہا تھا کہ یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے، میری آنکھ کھل گئی، اب جو دیکھا تو چھت شک تھی اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے۔ یہ بالکل پہلا اتفاق تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آئے، وہ جب کبھی آتے تھے تو سامنے سے آتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے کعبہ کی حتیم کے پاس لے آئے، لٹا کے میرا سینہ چاک کیا، سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں انڈھیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور چشم زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی نماز پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں، اور جہاں اس وقت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوا، وہیں کچھ خطرہ بھی ہوا۔ بولی میرے بھائی یہ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔
ارے بھائی قسم دے کر کہتی ہوں قریش سے آپ بالکل بیان نہ کیجیے، ورنہ وہ جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے اور ام ہانی نے اپنی ایک لونڈی کو پیچھے بھیج دیا کہ جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبہ پہنچے۔ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، تردد بھی ہو رہا ہے، سوچ بھی رہی ہیں واقعہ بیان کروں تو انجام کیا ہوگا، یہ لوگ میری بات مان لیں گے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، کیا میں انہیں پورا واقعہ سنا دوں یا ان سے اتنا ہی کہوں کہ بیت المقدس کیا تھا، یا یہ بھی بتاؤں کہ میں آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا، یا صرف اتنا بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے۔ بڑی دیر ایسے سوچتے رہے۔ اندر سے خوشی بھی ہے کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی عزت افزائی کی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اندیشے ہیں کہ جب اس قریش کو سناؤں گا تو میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ خیر بیٹھے سوچ رہے ہیں تو ابو جہل نے دیکھا کہ آج ذرا تھوڑا سا خلاف عادت چپ سے بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی، وہ قریب آیا۔ ہاں بھائی محمد کیا ہوا؟ کیا آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ ہاں آپ دیکھیں معصومیت کے پیار آتے اس بات میں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہاں تک؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس تک۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹ رہی تھی اور وہ کہا لگاتا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کہنے لگا ٹھہرو ابھی نہ بتاؤ، میں ذرا اور لوگوں کو بھی بتا دوں۔ ہاں بھی سب کو بلایا، ہاں بھی آ جاؤ سارے، آ جاؤ آؤ سنو کیا بات ہے۔ لوگ آ گئے۔ ابو الحکم کیا بات ہے؟ ابو الحکم ہے یہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل کر دیا۔ ابو الحکم، حکمت کا باپ، حکیموں کا باپ، دا وائزسٹ اپنی پوری اس قبیلے میں۔ اور اس نے کہا یہ ٹھہرو اشارہ کیا، لو بھی اب سارے آ گئے ہیں، اب جو ابھی سنایا نا ذرا لوگوں کو بھی سنا دو، اب تنزیہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی معصومیت سے بتا رہے ہیں۔ آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کے میں نے بیت المقدس کی سیر کی، وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، میں نے ان سب کی امامت کی۔ سارے بے قابو ہو گئے۔ لو جی کہے مار رہے ہیں، اچھا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے، ذرا ان کو خلیہ تو بیان کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلیے بیان کر دیے۔ کچھ تو ایمان جو لائے ہوئے تھے ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، لیکن کچھ لوگوں کی عقلیں حیران بھی ہو گئیں، ذہن پریشان بھی ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتہائی عزیز دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی ذرا یہ عجیب و غریب خبر سنا دیں۔ انہوں نے جا کے کہا ابو بکر ذرا اپنے جناب کی سنو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج رات مجھ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا انہوں نے فرمایا؟ وہ بولے جی ہاں۔ تو پھر اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ وہ بولے یہ تو یقین آنے والی بات ہے، وہ تو بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی لوٹ آئے، یہ یقین کرنے والی بات ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بے شک وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو ان کے پاس آسمان سے خبریں آ جاتی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات نہیں ہے؟ مجھے تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ اب پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے کہ محمد اب تک تو ہمیں کچھ شبہ ہی تھا، لیکن آج پتہ چل گیا تم تو واقعی جھوٹے ہو، اپنی طرف سے گھڑ کے ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے، 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو ایک ہی رات میں گئے اور واپس بھی آ گئے، تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ ابو بکر صدیق بول اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ متم بولا
کہ محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ متم آپ کو ضد کرنا چاہتا ہے، اس لیے چونکہ یہ تو وہاں جا چکے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجیے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ظاہر کر دیا سب نگاہوں کے سامنے، جن جن راستوں سے گزرے تھے، جن جن قافلوں سے ملاقات ہوئی، جو جو اونٹنیاں دیکھیں، جو جو سامان تھا ان پہ، جو جو یہاں تک کہ کسی کا اونٹ بدک کر بھاگ گیا، یہ ساری باتیں انہوں نے مشرک پھر بھی تمہاری باتوں پہ یقین کیسے کریں گے، قافلوں کو آ لینے دو۔ اسی وقت ابو بکر صدیق بول اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے، سچ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو بکر اللہ نے تم کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر جی، مشرک تو چلے گئے کہہ کے لا کے۔ اب باپ نے جو اپنے ساتھی تھے نا، جو مخلص ساتھی جو ایمان لائے ہوئے تھے، آپ ان کو سارا تذکرہ کرنے لگے کہ بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، سارے نبیوں سے ملے، جبرائیل علیہ السلام کیسے تعارف کراتے تھے کہ یہ کون ہیں، یہ آدم ہیں، یہ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر ابراہیم علیہ السلام، غرض کے اسی طرح ہوتے 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 یہ کہ عرش الہی تک کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا فرض ہوا امت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوٹ کر جائیے، رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کمی کی درخواست کی، پھر آدھی نمازیں ہو گئیں، پھر ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں پھر جائیے اور کمی کی، پھر اتنی نمازیں بھی امت پر گناہ ہوں گی، غرض کہ آپ پھر لوٹ کے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اور کم کیجیے، تو فرمایا کہ نہیں اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ آپ پھر یہاں تک کہ 5 نمازیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ یوں ساری رات بیٹھ کے سناتے رہے، مخلص ساتھی بیٹھے رہے، اور جو جو آسمان پہ دیکھے تھے نظارے کہ وہ سارے پوری دلچسپی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اور ساتھی مزے لے لے کے سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا، اور نیک ساتھیوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔